رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 60۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کل کی آیت میں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کے متعلق آپ سن رہے تھے۔ جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ سمندر میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ بلکہ کسی درخت سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے پوری کائنات کہیں بھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور زمین کے اندر چھپا کوئی بھی دانہ ہو، وہ بھی اللہ کے علم میں۔ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز ایسی رہی جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نہ کر دیا۔ آج کی آیت جو ہے اس کے اندر بھی اسی چیز کا ایک تسلسل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات، طاقت، قدرت اور اللہ تعالیٰ کا علم، اس میں دن اور رات کا ذکر کیا۔ اللہ وہی ہے جو رات میں تمہارے اوپر موت طاری کر دیتا ہے۔ تمہارے اوپر نیند جب غالب ہوتی ہے تو تمہارے اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ عقل و دماغ، ہاتھ پاؤں سب اپنی اپنی جگہ پہ رک جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ کچھ گھنٹوں کے لیے جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ یہ پریکٹس روزانہ ہوتی ہے۔ نیند اور بیداری یعنی سونا اور جاگنا، یہ روزانہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر ایک دن وہ بھی آ جاتا ہے جب انسان کے اوپر وہ موت طاری ہو جاتی ہے جس کے بعد دوبارہ اس دنیا میں اس کو زندہ نہیں کیا جائے۔ اور حقیقی موت، جب یہ معاملہ کسی مسلمان کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر اس کا ہم جنازہ پڑھتے ہیں، اس کو پھر قبر میں دفن کرتے ہیں، اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، یہ زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ لیں کہ زندگی ایک کشتی ہے، اور یہ جو وقت ہے یہ ایک سمندر ہے، اور موت اس کا کنارہ ہے۔ انسان کی زندگی کا جو سفینہ ہے، کشتی، یہ اس وقت کے سمندر میں سفر کر رہی ہے۔ کبھی طوفانوں سے ٹکراتی ہے، کبھی ہچکولے کھاتی ہے، اور اس طرح چلتے چلتے ایک دن پھر یہ موت کے کنارے سے ٹکرا جاتی ہے، ساحل پہ پہنچ جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ یہ وہی ہے نا کہ اگر سمندر میں جہاز، کشتی سفر کر رہی ہو اور راستے میں بڑے بڑے طوفان بھی آتے ہیں، انسان کی زندگی کی یہی مثال ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے علم کا یہ بھی بتایا اسی آیت میں کہ تم جب رات کو نیند پوری کر کے صبح تمہاری زندگی کا ایک نیا دن شروع ہوتا ہے، پھر اس میں تم بھاگتے ہو، دوڑتے ہو، کماتے ہو، محنت مزدوری کرتے ہو، تم جو کچھ بھی کماتے ہو نا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر اللہ اس کو جانتا ہے تو پھر اللہ ہمارے طریقوں کو نہیں جانتا؟
ہم کس طریقے سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ ابھی آپ یہ جملہ سنیں گے قرآن مجید کا کہ دن کو تم نے جو کچھ کمایا وہ اللہ کے علم میں ہے، پھر جائز اور ناجائز بھی اللہ کے علم میں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر انسان کو یاد کرایا کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تاکہ تمہاری جو عمر مقرر کی گئی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم نے اس دنیا میں کتنا رہنا ہے، وہ مدت پوری کرنی ہے۔ یہ دن اور رات اس لیے پلٹ پلٹ کر آتے رہتے ہیں زندگی میں کہ تمہاری مدت پوری کر دی جائے۔ اور پھر فرما دیا کہ اس کے بعد پھر تمہیں کہاں جانا ہے، تمہیں اللہ کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ اللہ نے ہی تمہیں اس طرف بھیجا تھا اور تم اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر اسی آیت میں بتایا کہ جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو پھر دنیا میں تم نے جو کچھ کیا تھا اللہ تمہیں اس کے بارے میں آگاہ کرے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں کیا۔ یہ تو اس آیت کا مفہوم تھا۔ اب اس کے الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، واو اور ہوا وہ، مطلب پیچھے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر چل رہا تھا نا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ پاک یہ چیز جانتا ہے، اللہ یہ چیز جانتا ہے، نام تو نہیں آیا۔ اب ہوا ضمیر سے اللہ پاک کی طرف اشارہ، وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، الذی وہ ہی ہے جو یتوفاکم، یتوفا قبضہ میں لے لیتا ہے، یہاں پہ یہ نیند کے معنی میں ہوگا، یتوفا موت کے معنی میں بھی آتا ہے، موت آ جاتی ہے، فوت ہونا، یہی ہے نا، وہی یتوفا، یتوفا۔ تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کا معنی مرنا ہی ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت میں یہاں پر جو یہ توفا یا توفا فوت ہونے کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ نیند کے معنی میں ہے، کیونکہ اگر اس کو مرنے کے معنی میں لے لیں تو پھر آگے جو اٹھایا جا رہا ہے مرنے کے بعد تو بندہ یہاں دنیا میں اٹھتا ہی نہیں ہے، اور یہاں تو روز دن اور رات کی بات ہو رہی ہے۔ قبضہ میں لے لیتا ہے وہ تمہیں، اور اللہ تمہیں قبضے میں کب لیتا ہے، یہ تمہارے اوپر نیند کب طاری ہوتی ہے، باللیل، رات کو، لیل رات کو بولتے ہیں، نہار دن کو بولتے ہیں، اور وہ وہی ہے جو تمہیں قبضہ میں لے لیتا ہے رات کو، جب تم اس کے قبضے میں آ جاتے ہو نیند کی صورت میں تو پھر یقیناً ہمارے یہ عذاب اس وقت کام نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو ایک چارپائی پہ یا زمین پر لیٹے ہوئے ہوتے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا و مافیا، دنیا ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ، واو اور یعلم، پیچھے کل بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا، وہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، ما جو کچھ جرحتم تم کماتے ہو یا تم نے کمایا، بالنہار دن کو، یعنی دن کو تم نے جو کچھ کمایا اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور آگے ہے ثم، پھر یبعثکم، بعث یبعث اٹھانا، تمہیں اٹھاتا ہے نیند سے، فیہ اس دن میں، یعنی رات گزر جاتی ہے دن کا آغاز ہوتا ہے، اللہ پاک تمہیں نیند سے اٹھا دیتا ہے، اور اب دعا کیا کرتے ہیں جب اٹھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی ہمارے مرنے کے بعد۔ یہ روزانہ کی دعا ہے کہ ہم روزانہ فوت ہوتے ہیں نیند کی صورت میں، اور روزانہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں دوبارہ اللہ پاک زندگی دیتا ہے،
اور پھر ہم یاد کرتے ہیں الیہ النشور، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ صبح اٹھتے ہی ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں، پلٹ کر جانا ہے اللہ کے پاس، لیکن جیسے دن شروع ہوتا ہے پھر ہم دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں اور جائز ناجائز حلال حرام سچ جھوٹ کوئی تمیز نہیں کرتے۔ ثم یبعثکم، پھر تمہیں نیند سے اٹھاتا ہے، فیہ، اس دن میں، لیقضی، تاکہ پوری کر دی جائے، اجل مسمى، اجل وقت مسمى جو مقرر کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے جو تمہارے لیے وقت مقرر کر دیا ہے تاکہ اس کو پورا کر دیا جائے، یہ روزانہ نیند سے اس لیے اٹھایا جاتا ہے تمہاری مدت جو زندگی کی ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ پتہ چلا کہ وقت سے پہلے کوئی آدمی اس دنیا سے نہیں جا سکتا، وہ مدت ہر حال میں پوری ہر انسان نے کرنی ہے، اور جیسے ہی اس کی مدت پوری ہوتی ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیقضی اجل مسمى، وہ مدت پوری ہو جائے جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اب کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، کسی کی 100 سال ہے، تو ہر بندہ اپنی اپنی مدت جو ہے وہ اس دنیا میں پوری کرے گا اور کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ثم، وہی ہے ثم، پھر جب یہ مدت پوری ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم، پھر الیہ، اس کی طرف، الیہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ مرجع، مرجع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھلے یہ بڑا آسان ہے، لوٹانا، رجوع کرنا، لوٹانا، مرجع۔ ثم الیہ مرجع، پھر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، تم سب، تم جتنے بھی ہو، پھر تم سب کو اس کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اچھا، پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ کے پاس لوٹا دیے جائیں گے، پلٹا دیے جائیں گے، ہمیں واپس کر دیا جائے گا، تو آخری جملہ ہے ثم، پھر دیکھو نا ترتیب اللہ پاک نے بیان کی ہے اس آیت میں۔ رات کا ذکر ہے، رات کے بعد پھر جو ہے بیداری جاگنے کا ذکر ہے، پھر دن کمانے کا ذکر ہے، اور پھر مدت پوری کرنے کا ذکر آ گیا، اور پھر اس کی طرف لوٹانے کا، یہ ترتیب کے ساتھ۔ اور پھر جب وہاں پہنچ جائیں گے، ثم پھر یونبئ، نبأ یونبئ مطلب ہوتا ہے خبر دینا، یونبئ خبر دے گا۔ کون خبر دے گا؟ اللہ، وہ خبر دے گا، کم، پھر وہی آ گیا ابھی جو ہم نے کم، تم سب کو، یہ جو مرجعکم آیا، پیچھے یبعثکم آیا، تم سب کو اٹھاتا ہے، مرجعکم، تم سب کو لوٹایا جائے گا، یونبئکم، تم سب کو خبر دے گا، بتائے گا، کیا بتائے گا؟ بما، جو کچھ، کنتم تعملون، تم کام کیا کرتے تھے، جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے، تو تمہارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے پوچھے گا بھی صحیح اور بتائے گا بھی صحیح۔ آج کی آیت دوبارہ سنیں۔ اللہ وہی ہے کہ جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کماتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تمہیں نیند سے اس دن میں بیدار کرتا ہے تاکہ تمہاری مقرر مدت پوری کر دی جائے، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر تمہیں اللہ خبر دے گا، بتائے گا تم جو کچھ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔